الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، آج کا جو میرا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ مسجد کے متعلق ہے، کیونکہ دور حاضر میں مساجد کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے گیان واپی مسجد اور دیگر مساجد جس پر اغیار کی نظریں گڑی ہوئی ہیں۔ ہماری مسجدیں اب غیر محفوظ دکھائی دیتی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم مسلمانوں کے کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجدوں کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے۔ قرآن نے مسجد کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بے شک مسجد وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وہی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے متعلق مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنے میں کئی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک مسجد کو صاف کرنا، ایک مسجد کی تعمیر کرنا اور مسجد کے اندر ضروری اشیاء کا لگانا اور مسجد کے اندر امام اور مؤذن کا کام انجام دینا اور مسجد کے اندر عبادت میں مشغول رہنا، مسجد کے اندر نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا، یہ تمام چیزیں مسجد کی تعمیر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ مسجد کی تعمیر کرنا صرف اس کا ثواب صرف تعمیر کرنے والے کو، بنانے والے کو نہیں ملتا، بلکہ اس کو ہر طریقے سے آباد کرنا اور صاف صفائی کا خیال رکھنا، اس کو بھی یہ ثواب اجر ملتا ہے۔ تو مسجد کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم اگر اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو آسان سا فارمولہ ہے کہ ہم مسجد سے محبت کریں، مسجد میں اپنا دل لگائیں، جس کی وجہ سے
اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے گا۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ جب آپ مسجد سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آپ سے محبت کرے گا۔ اسی لیے آج دنیا جہاں میں جہاں پر بھی مساجد کے متعلق سننے کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے، مسجد کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسجد کے متعلق طریقے سے سازشیں ہو رہی ہے، تو وہاں ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جہاں میں سب سے بدترین جگہ اگر ہے وہ تو بازار ہے، اور دنیا جہاں میں سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ مسجد سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا، مسجد سب سے زیادہ افضل ترین جگہ ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب جگہ وہ مسجد ہے، تو لہذا ہمیں آج یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد کی فضیلت ہمیں جاننا ضروری ہے کہ مسجد کی کیا فضیلت ہے۔ مسجد کے اندر جو سب سے پہلی صف میں جو داخل ہوگا وہ سب سے زیادہ افضل ترین ہوگا، اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور جو دائیں جانب سب سے پہلے بیٹھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو مسجد کو تعمیر کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے، مسجد کو بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ عز و جل شانہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے مسجد کی تعمیر کی اور اپنے لیے گھر جنت میں بنا لیا۔ اور اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو عنایت کرے گا کہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ اور جو مسجد میں صاف صفائی کرتا ہے اس کا ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے پاس سے گزرے، لوگوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ وہی عورت کی قبر ہے، اور اس کا نام بتایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی عورت کی قبر ہے جو مسجد نبوی کے اندر صفائی کیا کرتی تھی۔ تو آپ نے اس کی قبر پر ٹھہر کر پھر نماز جنازہ پڑھائی، اس کے لیے استغفار کیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ تمہارے عملوں میں سب سے زیادہ اجر کس بات پر ملا ہے؟ کہا کہ مسجد کی صفائی کرنے پر، مسجد کی صفائی کرنے پر سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کی صفائی کے اندر بھی حصہ لیں۔ بے شک مسجد میں نماز پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مسجد کو صاف کرنا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔
مسجد کی تعمیر کرنا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی؟ مسجد نبوی کی جو خطہ تھا وہ یتیم بچوں کا حصہ تھا۔ اس زمین کو خریدا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پتھر لا لا کر مسجد کی تعمیر کرتے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ بھی پتھر لاتے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرماتے ہیں۔ امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ تمہیں چاہیے کہ مسجدیں بنانے کے لیے آگے بڑھ کر کبھی اینٹ یا پتھر بھی اٹھانا پڑے اور مسجد کی تعمیر کرنا پڑے تو تمہیں آگے بڑھ کر مسجد کی تعمیر کرنی چاہیے، کیونکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اور صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ سے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، تو مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یاد رکھے کہ جو محلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے وہاں ضرور لوگ مسجد تعمیر کر لیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا لینڈ مارک، یعنی ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر مسجد ہوتی ہے۔ تو لہذا جس بستی میں مسجد نہ ہو تو لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں شاید یہاں پر مسلمان نہیں رہتے، تو لہذا جہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں وہاں پر ضرور لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ یاد رکھیں کہ مسجد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایتیں کرتے ہیں کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا استغفار کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کو جنتی بنانے کی فکر مند رہتے، دوزخ سے آزاد کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی، اتنے آپ امت کے غمخوار تھے، امت کے فکر مند تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو مسجدوں میں باجماعت نماز نہیں پڑھتا، جو لوگ مسجدوں میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے، مجھے دل چاہتا ہے کہ کچھ نوجوان کو جمع کروں اور لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجدوں میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، بغیر کسی شرعی عذر کے وہ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجد میں نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھنے کے متعلق فرمایا ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، وہی ایک نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو عقل مندی کس بات پر ہے؟ آج کا مسلمان، آج کا انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں منافع ہو۔ اگر وہ تاجر ہو
تو تاجر یہ سوچتا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ بک جائے تو زیادہ نفع حاصل ہو، تو انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ وہ منافع پہ چلے۔ تو لہذا آپ جو وقت نماز کے لیے گھر کے اندر لگا رہے ہیں، وہی وقت تھوڑا سا نکال کر آپ مسجد میں آ جائیں تو یاد رکھیں، صرف مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہی نہیں ملتا، بلکہ مسجد کے لیے آپ جو اپنا قدم پہلا آپ جو دوڑاتے ہیں، جو مسجد کی طرف آپ چلتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر قدم پر اللہ رب العزت آپ کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا جو مسجد سے جتنا دور ہوگا اور جتنا وہ مسجد کی طرف چلے گا، اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا، اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو بتائے چلا کہ مسلمانوں یاد رکھو، یہ نہ سوچو کہ مسجد میرے گھر سے بہت دور ہے، اس وجہ سے میں نماز کو نہیں آ سکتا، بلکہ یاد رکھے کہ آپ کے لیے بڑا ہی مبارک اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا ہے کہ آپ مسجد کے لیے جتنا چلو گے نماز کے لیے، اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو اجر ثواب کمانا ہے، تو آپ کتنی بھی دور کیوں نہ ہو آپ کا گھر، آپ مسجد کی طرف چلیں، جہاں سے آپ اللہ رب العزت آپ کی نیتوں پر آپ کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ کی نیتوں پر اللہ رب العزت اجر ثواب عطا فرماتا ہے، تو آپ مسجد کی طرف چلیں گے تو یقین مانے کہ اللہ رب العزت آپ کے ہر قدم پر اللہ رب العزت آپ کو اجر ثواب عطا فرمائے۔ برادران ملت، مسجدیں اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور مسجد میں سب سے بڑی مسجد، سب سے پہلی مسجد، سب سے افضل مسجد وہ مسجد حرام ہے، جہاں آپ نے یہ سنا کہ گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا ہے، وہی مسجد حرام میں اگر کوئی نماز پڑھ لیں تو ایک نماز کے بدلے وہاں پر 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو مسجد حرام میں عبادت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ یہ سوچیں کہ ہم کو مسجد حرام میں موقع مل جائے تو ہم تو سجدے سے سر اٹھائی نہ، بلکہ ہم رات دن وہاں پر نوافل ہی ادا کرتے رہیں، پنجگانہ نماز پڑھنے کے علاوہ ہمیں کسی بات کی فرصت ہی نہ ملے، ہم صرف وہاں پر عبادتیں ہی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے مقدر کو سنوارے کہ ہم مسجد حرام میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں، تاکہ ایک نماز کا ثواب ہمیں 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، 50,000 نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب، مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ جو آج لوگ مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے کے لیے لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں اور ظلم و ستم کا شکار بن رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی حقیقت ان کو معلوم ہے، اس لیے مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے میں لگے ہیں فلسطین کے لوگ۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کریں اور مسجد اقصیٰ آباد ہو جائے، بیت المقدس آباد ہو جائے، مسلمانوں کے لیے راہ کھول دی جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ برادران ملت، مسجد قباء کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ لیں تو چنانچہ اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اسے عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔
اس کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ مسجدیں اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور مسجد سے جو محبت کرتا ہے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ آپ مسجدوں سے محبت کریں، تو محبت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مسجد کا حق ادا کریں، مسجد کا حق ادا کریں کہ آپ اس کو تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ، آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے صاف صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ جو مسجد کے اندر کام کر رہا ہے اسی کو ہی تنقید بنائے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے وہ کام نہیں کیا، اس نے صفائی کا خیال نہ رکھا۔ آپ کو بھی اس کا ثواب ملنا چاہیے، آپ بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی صفائی نہیں کر سکا تو آپ آگے بڑھ کر اس کو صاف کرنا چاہیے تاکہ آپ کو بھی اس کا حق مل جائے۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کو بڑا اجر و ثواب ہے۔ بتائیں کتنا بڑا ثواب ہے کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کے لیے ایسا ثواب ہے کہ جیسے اس نے جنت کی حور کا مہر اس نے معین کر لیا، یعنی اس کی قسمت میں جنت کی حور ہوگی کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے وہ گویا اس کی قسمت میں اللہ رب العزت حور لکھ دے گا، اور وہ حور کا مہر اس نے ادا کر دیا جس نے مسجد کی صفائی کر دی۔ تو لہذا مسجد کی صفائی کے اندر بھی آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس کے اندر کام کریں کہ یہ بھی ہمیں عمل ملنا چاہیے۔ آج دیکھیں دنیا تڑپ رہی ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی کے اندر صاف صفائی کا موقع مل جائے۔ لوگ اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ہمیں موقع مل گیا ہے صفائی کرنے کا، مسجد حرام کے اندر صفائی کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ جیسے وہ بھی افضل ہے اسی طریقے سے تمام مسجدیں بھی افضل ہے، بس فرق یہ ہے کہ مسجد حرام تمام مسجدوں سے زیادہ افضل ہے۔ وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کی بھی آپ صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ برادران ملت، مسجدوں کا آباد رکھیں۔ آج ضرورت کس بات کی ہے کہ جو ہم سے مسجدیں چھینی جا رہی ہے، جو مسجدوں پر نکتہ چینی ہو رہی ہے، جو مسجدوں پر جس کے اغیار کی نظریں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کا آباد نہیں کیا۔ اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا گھر آپ نے خریدا ہو اور اس کے پاس آپ جائیں نا تو کوئی بھی اس پر قبضہ کر لے سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ یاد رکھیں آج آپ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ رب العزت آپ کو زندگی بھر آباد رکھے گا۔ اگر آپ آباد رہنا چاہتے ہیں تو اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ تو مسجدوں کی تعمیر کرنے کے اندر آپ جو ہے آگے بڑھیں، مسجدوں کے صاف صفائی خیال رکھنے میں بھی آگے بڑھیں۔ مسجد کا جو مؤذن ہوتا ہے اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بروز قیامت لوگ دیکھیں گے کہ ان کی گردنیں اونچی اونچی ہیں، اللہ رب العزت ان کو اعزاز عطا فرمائے گا کہ ان کی گردنیں اونچی کر دے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ آذانوں کو بلند کیا کرتے، آذانوں کو بلند کیا کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جمعہ تعمیر کی۔ مسجد جمعہ جہاں پر سب سے پہلے جمعہ ادا کیا گیا، اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے۔ اور ایک مسجد قبلتین، مسجد قبلتین وہ مسجد ہے جہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ تو جہاں پر آپ نے مسجد اقصیٰ کی طرف آپ قبلہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کا حکم ہوا تو حالت نماز میں آپ مسجد حرام کی طرف مڑ گئے۔ واقعی یوں ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے، تو آپ
اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کا قبلہ مسجد حرام کی طرف بھی ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو جائے، اس طریقے سے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینے میں تشریف لائے تو دونوں جہتیں بدل گئی، یعنی وہ بات جو مسجد حرام کے اندر ہو سکتی تھی کہ دونوں کی طرف آپ قبلہ کر کے نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن جیسے ہی مدینے میں آئے تو سمتیں بدل گئی، تو لہذا آپ بیت المقدس کی طرف آپ قبلہ کر کے نماز پڑھنے لگے، بیت المقدس کی طرف آپ قبلہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ کفار مشرکین نے صحابہ کو طعنہ دیا کہ بتائیں، نئے اسلام کے دعوے تو تم کرتے ہو لیکن پرانا قبلہ استعمال کرتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے اور ان کے صورت پر غم کے آثار موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کیوں غم میں ہو؟ کہا کہ کفار مشرکین طعنہ دیتے ہیں کہ نیا دین لے کر آئے ہو اور پرانا ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں۔ تو چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا افسوس ہوا اور آپ کے دل میں اس بات کا غم ہوا اور آپ نماز پڑھتے، ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تو آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو چنانچہ آپ اپنا چہرہ انور آسمان پر اٹھا کر دیکھتے تھے، جس کو قرآن نے یوں فرمایا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، تحقیق کہ اللہ رب العزت آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہے کہ جو آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے قبلہ وہی متعین کر دیں گے جو آپ جس کو چاہیں، یعنی آپ جس سمت بھی مڑ جاؤ گے وہی قبلہ آپ کے لیے ہو جائے گا، چاہے آپ شمال کی طرف مڑ جاؤ یا جنوب کی طرف یا مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، جس طرف بھی آپ مڑ جاؤ گے وہی قبلہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ مسجد حرام کی طرف مڑ جائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں 2 رکعت نماز مسجد اقصیٰ کی طرف مڑ کر ہو چکی تھی، بیت المقدس کی طرف ہو چکی تھی، اسی حالت میں آپ نے مڑ کر مسجد حرام کی طرف آپ نے قبلہ بدل لیا۔ اسی حالت میں صحابہ کرام کی یوں ترتیب ہوئی کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف ہو گئی اور جو آخری تھی وہ پہلی صف ہو گئی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مڑ کر ادھر آ گئے۔ پھر ایک شخص نے آواز دی، کہا کہ قبلہ بدل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر کے بلکہ مسجد حرام کی طرف قبلہ کر کے آپ نے نماز ادا فرما رہے ہیں، لہذا تمام مصلی ادھر طرف مڑ جائے۔ اس طریقے سے وہاں پر قبلہ بدلا، اس لیے مسجد قبلتین اس کا نام رکھا گیا۔ تو برادران ملت، مسجد کی اہمیت بڑی ہمارے نزدیک بڑی اہمیت ہے اس کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جاری کریں کہ مسجدوں کو اللہ رب العزت کی حفاظت میں رکھیں۔ اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جس طریقے سے اصحاب فیل کا معاملہ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ آپ کے دادا خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو چنانچہ اصحاب فیل ابرہا جو وہاں کا بادشاہ تھا، ابرہا نے بے شمار ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا اور لوگوں کو پہلے کہا کہ تم بجائے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے، اس کا طواف کرنے کے، میں نے ایک بہت بڑا چرچ، ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا ہے، اس کی تم جو ہے طواف کرو۔
وہاں پر آ کر تم عبادت کرو، خانہ کعبہ کو چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ وہاں کے متولی تھے، وہاں کے لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور وہاں جا کر غلاظت کر دی۔ تو ابرہہ نے بے شمار ہاتھیوں کو لے کر لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے نکل گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جن کو یہ معلوم ہوا تو تمام رشتہ داروں کو خانہ کعبہ سے دور کر دیا۔ اور ابرہہ جیسے جیسے آگے بڑھتا لوگوں کے مویشیوں کو قبضے میں لے لیتا، جس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ آپ کے دادا ان کے بھی بکریوں کو مویشیوں کو لے لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جا کر ابرہہ سے بات کرنے گئے تو ابرہہ نے سوچا کوئی لگتی لگاتی بات کریں گے، خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مویشی مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا تم مویشی کی بات کرتے ہو، جانور کی، میں تو تمہارے خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آ رہا ہوں، تم اس کی فکر کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ نے کہا، بڑا پیارا ہی جواب دیا، کہا وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے، یہ جانور میرے ہیں، میں اس کی حفاظت کرنے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت یقیناً ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے گا، لیکن تدبیر بھی کوئی چیز ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مسجدوں کا آباد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔